اچھا لالا، آپ نے خود یہ کہا اپنی تحریر میں کہ آپ کو لکھنے کی طرف اور یہ مزاح لکھنے کی طرف جو ہے دو اشخاص لے کے آئے، مطلب شبیر سمرو اور لالا صحرائی. تو کچھ اس بابت بتائیں گے وہ کیا تھا؟ جی، میرا جو مینٹور ہے وہ لالا صحرائی تھے، لیکن اردو ادب کے حوالے سے یا اردو کے جو زبانی الفاظ میں نے پہلی بار پڑھے وہ میں نے روزنامہ امت میں شبیر سمرو صاحب لکھتے تھے. تو ایک دن اس نے لکھا تھا کوئی سندھ کی کوئی تار یا ستار ٹائپ کی کوئی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ تھا. تو وہ لکھتے ہیں کہ خوبصورت فنکارہ اس نے جیسی ہی ستار کے تاروں کو ہلایا، خود بھی ہلی اور ہمیں بھی ہلا کر رکھ دیا. تو اس کے بعد پھر میں نے سمرو صاحب کو، یا شاید یہ شرارت، یہ گندگی بچپن سے میرے اندر تھی، تو میں نے شبیر سمرو صاحب کو پڑھنا شروع کیا. 2014 میں جہاں پاکستان پورا تبدیل ہونے کی طرف جا رہا تھا تو ہم لوگ بھی متاثر ہوئے ان سب چیزوں سے، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ ان کمپین کے تھرو ہم نے بھی انٹری مار دی. تو وہاں لالا صحرائی کی صورت میں ہمیں فیصل آباد کے ہیں، کراچی بیسڈ ہیں، ان کی صورت میں ایک انسپائریشن ملی اور اس بندے نے ہمیں یہ بتایا کہ لکھنا کسے کہتے ہیں. اچھا لالا، ایک اور جو بڑا سب کے دلوں میں سوال ہے کہ آپ کی تحریروں میں ایک تو کھوتی کا بہت ذکر ہوتا ہے، ایک موٹی عورتوں کا بہت ذکر ہوتا ہے، تو یہ کیا راز ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں. اتنی خوبصورت لڑکیاں جو اپنے آنکھوں میں خواب سجا کر بیٹھی ہیں، فقط ایک وزن کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں آتے. ظاہری بات ہے ان کی بھی کچھ خواب ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ایک شہزادے کا انتظار کرنا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم صرف اس کی وزن کی بنیاد پر اس کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو میں نے وہ سبجیکٹ چنا کہ میں نے سمجھ لے کہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا، کیونکہ ہماری جو عمر بڑھنے کے ساتھ ہماری والدین اگر موٹے ہو جاتے تو ہم نے آج تک ان کے موٹاپے کی وجہ سے ان کو عزت دینے نہیں چھوڑی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک صحت کی وجہ سے، ان کی وزن کی وجہ سے ہم ایک لڑکی کے خوابوں کو چکنا چور کرتے ہیں. ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے. تو میں نے اس کمزور طبقے کے ساتھ کھڑا ہو کر میں نے ان پر لکھنا شروع کیا. اچھا، مزے کی بات کہ میرے ہزاروں فالوورز میں سے کافی سارے ایسے ہیں جب شادیاں ان کی تھوڑی سی صحت مند خواتین سے ہوتی ہے تو آگے سے مجھے تصویر بھیج دیتے ہیں کہ لالا دیکھ، ہم نے آپ کے جہاد میں اپنا حصہ پورا کیا. اچھا لالا، وہ آپ کا ہی ایک وہ جملہ میں نقل کرتا ہوں کہ مرد جو ہے نا وہ تو گوشت پسند کرتے ہیں، ہڈیاں تو کتے کھاتے ہیں. اصل میں بدقسمتی آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ باڈی شیمنگ ہمارے حوالے سے، اسپیشلی جو ایک کلچرڈ ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہے، تو میں نے جب پاکستان میں دیکھا کہ یہاں پہ صحت مند خواتین کو یا صحت مند جوان لڑکیوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو مجھے اس چیز کا احساس تھا. کیونکہ ہمارے ہاں پشتونوں میں صحت مند لڑکی یا صحت مند ماں جو ہوتی ہے وہ ایک آپ کے لیے ایک فخر ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب مائیں رشتہ دیکھنے جاتی ہے تو جب تک عورت ہٹی کٹی نہ ہو، لڑکی ہٹی کٹی نہ ہو، تو بیمار اور لاغر جسم کی جو خواتین ہوتی ہے وہ ہمارے پشتون سوسائٹی میں ناقابل قبول ہوتی ہے. اچھا، وہ تحریر جو ہے وہ انڈیا میں بھی غالباً نقل ہوئی تھی اور وہ کافی مطلب وہ پھیلی تھی، کچھ اس بارے میں بتائیں. میں جہاز میں جا رہا تھا، یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا. یہ بالکل میرے سامنے ہوا تھا. وہ خاتون بہت بدتمیزی سے اپنے شوہر کو مخاطب کر رہی تھی. اچھا، اس بیچاری کی اتنی حالت خراب، شرمندگی سے حالت خراب، کہ اب مجھے خود اس لڑکے پہ ترس آیا. تو وہ ان کی چیخ ہم چلائی سی ایئر ہوسٹس بیچاری گھبراتی ہوئی آئی. تو اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ تو خاتون باقاعدہ ان پہ چیخ پڑی. اچھا، پورا جہاز دیکھ رہا تھا ان کی حرکتوں. تو میں اپنی جگہ سے اٹھا کیونکہ میرا بھی ٹیمپر لوز کر گیا اور اس مرد کے پاس چلا گیا. میں نے کہا چمیٹے تیرے منہ پہ ماروں گا، اپنی بیوی کو تھوڑا سا سنبھال کے تو رکھو یار. پورے جہاز ہم نے ٹکٹ لیے ہیں سفر کے لیے، مگر آپ تو انگلش والا سفر آپ نے بنوا لیا. تو وہ بیچارہ بڑا مسکین سمو. تو خاتون نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میڈم، میں نے کہا آپ شکر ادا کریں کہ یہ آپ کا شوہر ہے، اگر میں ہوتا تو میں آپ کو چلتے اس جہاز سے آپ کو نیچے گرا دیتا. اچھا، خاتون خاموش ہو گئی. اچھا، میں جب اپنی سیٹ پہ آیا تو مجھے اپنی بیگم یاد آئی. اچھا، پھر میں شرمندہ ہوا کہ یار وہ بھی تو ایسی ہی کرتی ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ شاپنگ مال ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ ہم کہاں ہیں، فون پہ بھی بات کرتی ہے ہلو کدھر ہو، یہ وہ نا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے یار تھوڑی سی تو عزت رکھا کرو. تو وہ جو اس کا شوہر تھا، مجھے اس پہ مجھے خود پہ ترس آیا کہ یار یہ میں ہوں، لیکن خوش قسمتی سے ان کی بیوی اس کے پاس ہے، میری والی ابھی گھر پہ ہے. آپ نے تو غالباً اسلام آباد سے کراچی کا وہ لکھا تھا فلائٹ، پشاور، کراچی ٹو پشاور. اس کو کہاں کا پتہ نہیں، جے پور سے کہاں اور کہاں سے کہاں، مطلب اس کی نقل وہ ہندوستان کے اخبارات میں بھی وہ کراچی، کوئی دلی کی فلائٹ کے نام سے اس کو کہا، کوئی ممبئی کی فلائٹ سے.
اچھا ایک اخبار نے تو حد کر دی تھی، انہوں نے اسی اخبار کے اندر یہ کسی سنتوش کے نام سے اس مضمون کو چھاپا تھا، تو میں نے اگلے دن ان کو ای میل کیا، میں نے کہا میرا نام عارف خٹک ہے اور یہ مضمون میرا ہے، تو میں نے آگے سے حوالہ دے دیا تھا، شاید مکالمہ بھی چھپی تھی جن کے پاس رائٹس ہیں، تو اگلے دن ان کی ای میل کا جواب آیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، تو ہم نے آپ کا نام ٹھیک کر دیا، آگے سے اسکرین شاٹ اس نے جو بھیجا تھا اس پہ لکھا تھا عارف کا تک، عارف کا تک، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بس آپ سنتوش کے نام سے ہی رہنے دو۔